الحمد لحضرت الجلالة والنعت لخاتم الرسالة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات جب آدمی سوتا ہے تو سوتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی کہ جب بھی آدمی سوئے دعا پڑھے اللہم بسمک اموت و احیا، اے الہی میں آپ کے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ دعا کا معنی ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اے الہی میں آپ کے نام کے ساتھ مرتا ہوں و احیا اور زندہ ہوتا ہوں۔ ہم اپنی اصطلاح میں تو سوتے ہیں، مرتے تو نہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم بسمک اموت، میں مرتا ہوں اللہ کے پاک بابرکت نام کے ساتھ، اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ میں مرتا ہوں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جبکہ ہم اپنی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ میں سونے لگا ہوں، میں نیند لینے لگا ہوں، مرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ جب روح قبض کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو روک لیتے ہیں۔ والتی لم تمت فی منامها، جس کا وقت مقرر نہ ہو یعنی موت نہ آئی ہو، فی منامها نیند میں بھی اللہ اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ جب انسان سوتا ہے تب بھی روح نکل جاتی ہے، جب انسان مرتا ہے تب بھی اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے۔ مفسرین نے اس کی دو صورتیں بیان کی ہیں۔ فرمایا بھئی ایک صورت یہ ہے ظاہری اور باطنی، یہ دو صورتیں ہیں۔ جب انسان مرتا ہے، موت کا وقت اس پر آ جاتا ہے تو اس وقت انسان ظاہراً باطناً دونوں طرح سے مر جاتا ہے۔ اور جب انسان نیند لیتا ہے تو ظاہراً مر جاتا ہے، لیکن روح کا ایک عکس، ایک شعاع انسان کے جسم میں رہتی ہے، اور جب یہ انسان اٹھنا چاہتا ہے تو آنکھ چھپکنے سے بھی پہلے روح اس کے بدن میں آ جاتی ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب سو جاؤ تو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سو، اور جو آدمی باوضو ہو کر سوتا ہے اگر اس حال میں یعنی جاگنے سے پہلے وہ مر گیا تو یہ شہید ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ انسان کی جو زندگی ہے اصلاً زندگی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں۔ آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ جو وضو کر کے سوتا ہے اگر اس حال میں اس کی روح قبض ہو گئی، ظاہراً باطناً دونوں اعتبار سے رب کریم نے اس کی روح کو روک لیا،
فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ، اس پر موت کا فیصلہ ہو چکا تو اللہ اس کی روح کو روک لیں گے۔ تو اس حال میں اگر وہ مر گیا کہ باوضو سویا تھا، سیدھا جنت میں جائے گا، شہید ہوگا، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ معلوم ہو گیا ظاہراً باطناً یہ روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، تو ایک روحانی تعلق بھی روح کا جسم کے ساتھ ہے۔ جب انسان بے دین ہوتا ہے، اللہ سے عشق اور محبت کرنا چھوڑ دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بغیر زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، تو یہ زندہ رہتے ہوئے بھی مر چکا ہے۔ ظاہراً تو یہ زندہ پھر رہا ہے ہمارے سامنے، لیکن روحانی طور پر یہ مر چکا ہے، اس کی موت ہو چکی ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں نفل نماز نہ پڑھی جائے، قرآن کریم کی تلاوت نہ کی جائے، اس گھر کی مثال قبرستان کی مثال ہے، کہ وہ گھر قبرستان کی طرح ہے۔ حالانکہ اس میں انسان آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اس گھر کے اندر جو رہائش پذیر ہیں وہ حرکات و سکنات بھی کر رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، بزنس بھی کر رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، گھروں میں میٹنگز ہو رہی ہیں، موبائل چل رہا ہے، سارے اعمال گھر میں ہو رہے ہیں، لیکن قرآن نہیں ہے، ذکر الہی نہیں ہے، نفلی نماز نہیں ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ گھر قبرستان کی طرح ہے، یعنی مردہ ہے۔ حقیقتاً اس گھر کا جو مقصد تھا وہ فوت ہو گیا ہے۔ ایسے ہی انسان جب اللہ کی محبت سے خالی ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کی محبت سے خالی ہو جاتا ہے، تو وہ ایک کھوکھلا خالی انسان ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو مال کی حرص ہے، مال کی محبت ہے، حسیناؤں کی محبت ہے، اور یہ حرص کا مادہ ہے، یہ جو تقویت پکڑتا ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ انسان مر چکا ہے، یہ اطمینان کا باعث نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے جہنم والوں کی ایک نشانی بیان کی، ان کی زندگی کی ایک کیفیت کو بیان کیا کہ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ زندوں میں سے ہیں نہ وہ مردوں میں سے ہیں۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ زندوں میں سے ہیں نہ وہ مردوں میں سے ہیں۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں فرمایا ہے، اس کیفیت کا نام ہے ٹینشن، پریشانی، نہ اطمینان اور سکون کی سانسیں ہیں، نہ اطمینان اور سکون کی نیند ہے، نہ اطمینان اور سکون کا کھانا پینا ہے، نہ اطمینان اور سکون کا گھر میں بیٹھنا ہے، نہ اطمینان اور سکون سے دوستوں میں بیٹھنا ہے۔ اس کیفیت کا نام ہے کہ نہ یہ زندہ ہے نہ یہ مردہ ہے۔ یہ زندگی اور موت کے درمیان والی جو حالت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سکرات۔ سکرات کہتے ہیں ایک تکلیف دہ امر سے گزر رہا ہے۔ تو فرمایا دنیا میں اللہ کا عذاب انسان پر یہ ہے کہ انسان کسی ایسی پریشانی کا شکار ہے کہ جس کی وجہ سے نہ یہ مولا کے قریب آ سکتا ہے نہ مولا سے معافی مانگ رہا ہے، بس یہ گناہوں میں سکون ڈھونڈ رہا ہے، بے حیائی کے کاموں میں اور حرام کاریوں میں سکون تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ فرمایا یہ پریشانی عذاب الہی ہے،
زندگی میں دیکھنا ہو کہ ہمارے اپنے قلب پر دیکھیے کہ ہمارا دل چین اور سکون اور قرار کی جو ہے کیفیات سے مزے لے رہا ہے یا نہیں لے رہا۔ اگر ہمارا دل اطمینان اور سکون کی کیفیات سے مزے لے رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ ہم سے راضی ہیں، اللہ ہم پر متوجہ ہیں، اللہ اپنے انعامات کی بارش ہم پر کر رہے ہیں۔ یہ ظاہری پریشانیاں کہ پیسہ تھوڑا ہے، گاڑی چھوٹی ہے، گھر چھوٹا ہے، کپڑے اعلیٰ سے اعلیٰ نہیں خرید سکتا، مالی حالات تنگ ہیں، یہ پریشانی نہیں ہے۔ اصل اس دل کا سودا ہے کہ یہاں اطمینان قرار اور سکون ہے یا نہیں۔ ورنہ دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سولیوں پر لٹکایا گیا تو وہ وہاں بھی ہنس رہے تھے، وہ وہاں بھی کافروں کا منہ چڑھا رہے تھے، ان کے چہروں پر اطمینان سکون کی فضا تھی۔ دشمن دیکھ کر جل جل کے راکھ ہوا، وہ کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم تو کامیاب ہو گئے، آج ہماری فتح کا دن ہے کہ آج ہماری روح ہمارے بدن سے علیحدہ ہوگی، لیکن اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے خوش ہے، اللہ ہم پر مہربان ہے۔ لاکھوں کروڑوں کی دولت، اربوں خربوں کی دولت، بڑی بڑی گاڑیاں، کبھی رشک سے نہ دیکھو، کاش میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہوتی، ایسا رشک سے نہ دیکھو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پاؤں میں جوتا نہیں، سر پہ ٹوپی نہیں، بدن پہ پھٹے پرانے کپڑے، 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ تو پہلے جو بازار ہوتے تھے وہ کلوں میں لگتے تھے، ایسے نہیں ہوتا تھا یہ پل فضل ہوگی، پل فروخ آباد ہو گیا، اس طرف صدیق آباد ہو گیا، ہر جگہ بازار بنا ہوا ہے، ہر جگہ دکان بنی ہوئی، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ محلے میں کوئی پرچون کی چھوٹی موٹی ہوتی ہوگی، ورنہ نہیں۔ خریداری کے لیے آدمی کو بادشاہ کے قلعے میں جانا پڑتا تھا، قلعے کے اندر بازار لگتے تھے، تو وہ بازار کی طرف چلے کہ وہاں جاؤں، کوئی مزدوری تلاش کروں، 3 دن سے بھوکا ہوں، کچھ کھانا کھا لوں گا۔ جب پہنچے تو دیکھا دروازہ بند ہے، دروازہ بند ہے، تو باہر وہ جگہ بنی ہوئی تھی، وہاں انتظار گاہ تھی، وہاں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، جب بھوک نے ستایا، انتظار کی مدت نے انہیں، انتظار بہت مشکل لمحہ ہوتا ہے، کسی کا بھی انتظار ہو، تو آگے آئے، جو دروازے پر گیٹ کیپر کھڑا ہوتا ہے اس سے کہا بھائی کیا دیر ہے، کیوں نہیں کھل رہا؟ اس نے کہا تھوڑی دیر میں کھل جائے گا، بیٹھو۔ بیٹھ گئے، کچھ دیر گزری، انتظار کی شدت نے پھر تڑپایا، پتہ نہیں کب دروازہ کھلے گا، تو پھر آگے آئے، تھوڑا الفاظ سخت کر کے کہ بھئی کیوں نہیں کھل رہا، کیا بات ہے؟ تو اس گیٹ کیپر نے، دربان نے کہا بادشاہ کا باز اڑ گیا ہے، تو بادشاہ نے کہا قلعے کا دروازہ بند کر دو، قلعے کا دروازہ بند کر دو، کہیں میرا باز باہر نہ نکل جائے۔ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھے اور دل ہی دل میں اپنے ربا سے گلہ کر دیا، اے میرے مولا، اے پروردگار عالم، یہ عجیب فیصلے ہیں آپ کے، آپ نے ایک بیوقوف کو بادشاہ بنایا ہے جسے اتنا بھی عقل نہیں ہے کہ بعض دروازوں سے نہیں گزرتا، دیواروں کے اوپر سے اڑ جاتا ہے، اس نے دروازہ بند کرا کے مخلوق خدا کو تنگ کیا ہوا ہے، اور ہم جیسوں کو آپ نے ایسی حالت میں رکھا کہ نہ سر پہ کپڑا ہے، نہ پاؤں میں جوتا ہے، بدن پہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، 3 دن سے روٹی بھی نہیں ہے، اپنے عاشقوں کو ایسا رکھا۔
یہ گلا کیا دل ہی دل میں، تو وہیں بیٹھے بیٹھے سے اونگ آ گئی، تو غیب سے آواز آئی کہ سعدی سودا کر لو، سودا کر لو، میں رب کریم اس بادشاہ کی بادشاہت، اس کی سلطنت، اس کی ریاست، اس کی دولت آپ کو دیتا ہوں جو ہم نے آپ کو دل میں خزانے عطا کیے ہیں، ایمان کی لذت کی کیفیات عطا کی ہے، آپ کو جو علوم کے خزانے دیے ہیں یہ بادشاہ کو دے دیتے ہیں۔ آنکھ کھلی کہ مولا معاف کر دو، مجھے یہ سودا منظور نہیں ہے، مجھے یہ سودا قبول نہیں ہے، مجھے یہ عدلہ بدلہ قبول نہیں ہے کہ میں اپنے دل کا قرار، اپنے دل کا سکون، ایمان کی کیفیات، علم کے خزانے، آپ کی محبت کے جواہرات، اس کو دے کر یہ فانی دنیا لے لوں جو خراب ہونے والی ہے، جو فنا ہے، جلد ہاتھوں سے نکل جانے والی ہے۔ میں اتنا سستا سودا کرنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کبھی کسی کی گاڑی، کار، کوٹھی دیکھ کر دل میں یہ نہ لانا، کبھی نہ آنے دینا۔ آپ کو اور مجھ کو اللہ نے ایمان دیا ہے، آپ کو اور مجھ کو اللہ نے قرآن دیا ہے، آپ کے اور میرے گھر کے ساتھ مسجد ہے، اور روزانہ آذان کی آواز تیرے اور میرے کانوں میں محسوس ہوتی ہے، آتی ہے، سنتے ہیں۔ تیرے اور میرے پاس نماز ہے، رب کے سامنے جھکانے کے لیے تجھے اور مجھے رب نے سر دیا ہے۔ وہ سر تو حسیناؤں کے قدموں میں گرتے ہیں، وہ سر تو حسیناؤں کے قدموں میں جھکتے ہیں، وہ سر تو ہنگنے متنے والیوں پر فدا ہوتے ہیں۔ تجھے اور مجھے رب نے ایسا سر دیا جو مولا کریم کے سامنے جھکتا ہے۔ مولا کریم کے سامنے یہ پیشانی رگڑنے کی توفیق ہوتی ہے۔ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی کی تسبیح پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ تو پاک ہے، تو بلند ہے، تو اعلیٰ ہے۔ تجھے اور مجھے یہ توفیق ملتی ہے۔ وہ ایک مر سڑ جانے والی، گل سڑ جانے والی لاش کے سامنے جھک کے کہتا ہے تو اعلیٰ ہے، تو خوبصورت ہے، تو بڑی اچھی ہے۔ تجھ میں اور مجھ میں بڑا فرق ہے، ان میں اور ہم میں بڑا فرق ہے کہ تو اور میں ایسے ہیں کہ ربا نے تجھے اور مجھے توفیق دی کہ آ میرے قدموں میں سر رکھ، اور تو کہے میرا رب اعلیٰ ہے، تو کہتا میرا رب بلند ہے، تو کہتا میرا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ اور وہ مر سڑ جانے والی لاش کے سامنے ادب کے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑا ہے، کہتا ہے تو اعلیٰ ہے، تو اعلیٰ ہے، تو بڑی عمدہ ہے، تو بڑی خوبصورت ہے۔ تو بھائی یہ کیا حسن ہے، یہ کیا فداکاری ہے، یہ کیا عشق اور محبت ہے۔ 4 دن کی کہانی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں واللتی لم تمت فی منامہا، جب وہ سوتے ہیں ان کی موت کا وقت نہیں آتا تو اگلے معاملے کو بیان کیا فیمسک التی قضا علیہ الموت، جب اس پر موت کا وقت آ جاتا ہے مولا کریم فرماتے ہم ان کی روحوں کو روک لیتے ہیں اپنے پاس۔ فیمسک التی قضا علیہ الموت، دیکھو بھائی لفظ قضا استعمال ہوا ہے کہ اللہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے قضا فیصلہ فرماتے ہیں فیمسک التی کہ اس کی روح کو روک لیتے ہیں۔ یہاں ہم نے بہت سارے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ بھئی آپ جب جنازے کا اعلان کرتے ہو کہا کرو قضا الہی فوت ہو گیا ہے، وہ کہتے نہیں رضا الہی فوت ہو گیا ہے۔ قضا کا معنی اللہ کا فیصلہ۔ یہ کوئی چند جاہل لوگ ہیں نہیں میں بس تھوڑا جی میں وقت کر دیں جماعت نہ لات واپسی آدن قضا حاجت، ایک قضا الہی یہ ہنگانے لگتے ہوئے تو اللہ حول ولا قوت۔ اوے جاہلات کون سمجھا،
تو لغتاں بھی اپنے گڈ گدی انہاں تشریحات بھی اپنے گڈ گدی وَمَن يَقْنُتْ پارا سورہ سبا اللہ فرماتے فَلَمَّا قَضَى عَلَيْهِ الْمَوْتِ جب موت کا وقت اس پر آ جاتا ہے ہم اس کی روح نکالنے کا فیصلہ کرتے ہیں فَلَمَّا قَضَى عَلَيْهِ الْمَوْتِ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں تو قضاء الہی فوت ہو گیا ہے لفظ رضا صحابہ کے لیے خاص ہے دنیا میں دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دی ایک معصوم جماعت اللہ کی برگزیدہ جماعت اللہ کی پسندیدہ جماعت اللہ کی منتخب کردہ جماعت حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں جن کے لیے کہا جا سکتا ہے اور حق ہے کہ تمام انبیاء اللہ کے چنے ہوئے ہیں اللہ کے پسندیدہ ہیں اللہ نے اپنے فضل سے ان کو منصب نبوت عطا کیا ہے اللہ نے ان کو پیدا ہی جنت کے لیے کیا ہے اللہ نے ان کو پیدا ہی جنت کے اندر اپنی امتوں کی سرداری کے لیے کیا ہے جو بخشے بخشائے ہیں گناہوں سے پاک ہیں ان کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ اگر ان کا دنیا سے جانے کا وقت ہو تو وہاں اس زمانے کے لوگوں کو حق تھا کہ رضا الہی وفات پائے اور دوسری جماعت پیغمبر علیہ السلام کی جماعت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے لیے مولا کریم نے خود قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رب کریم نے خود فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جا بجا صحابہ کے قصے اللہ نے بکھیر دیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا سارا قرآن صحابہ کی مدح سرائی کے لیے ہے سارا قرآن صحابہ کی تعریفوں سے صحابہ کے نغموں سے بھرا ہوا ہے سارا قرآن تو صحابہ ایسے ہیں جن کے لیے کہا جا سکتا ہے رضا الہی جب صحابہ وفات پا گئے قطب زمانہ ولی ہو تابی ہو تبا تابی ہو پوری زندگی دین کی خدمت کرتا رہا ہو ایسے ولی کو بھی اس کا وقت آ جائے رضا الہی کہنا جائز نہیں ہے آپ نے کیا یار جہالت تو کوئی علاج ہی نہیں ہے سمجھایا جاتا ہے بھئی سمجھ جاؤ کتنوں کو بیٹھا کے ساتھ سمجھایا نہیں مولوی صاحب تو غلط ہے ایک قضا الہی لفظ ہے ایک قضا دا کیا مانے تے پتہ ہے مجھے کیا ہے قضا دا مانے ہنگن مترا یہ اللہ نے جو ضابطہ بیان کیا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ فَلَمَّا قَضَى عَلَيْهِ الْمَوْتِ یہ ضابطے غلط ہیں اور تو بڑا فنکار آ گیا ہے تجھے قرآن زیادہ سمجھ آ گیا ہے یہ لفظ کافروں کے لیے کہا اللہ نے ہر عام اور خاص کے لیے فرمایا کہ جب اس کا موت کا وقت آتا ہے فیصلہ ہو جاتا ہے قضا کا معنی فیصلہ فَيُمْسِكُ الَّتِي اس کی روح کو مولا کریم روک لیتے ہیں روح رک جاتی ہے وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى اور وہ لوگ جن کو اللہ نے ابھی ایک مدت تک زندہ رہنا ان کے حق میں لکھ دیا ہے کہ یہ زندہ رہیں گے کچھ وقت ابھی گزاریں گے ان کو مہلت دی فرمایا ان کی روحوں کو چھوڑ دیتے ہیں الی اجل مسمى ایک وقت مقرر تک اس کے بعد ختم ہے تو زندگی گزر جائے گی آغا شورش کشمیری کو جنرل ایوب نے جب جیل میں ڈالا تو سخت اذیتوں سے گزارا سخت تکلیفوں سے گزارا اور شدید ترین مشقتوں سے گزارا پھر آیا کہ میرے خلاف لکھنا چھوڑ دے میرے خلاف
بولنا چھوڑ دے تجھے رہائی مل سکتی ہے۔ آغا شورش کشمیری نے کہا ایوب تیرے اقتدار کو دوام نہیں ہے، میری مشقتوں اور تکلیفوں کو دوام نہیں ہے، یہ بھی ختم ہونے والی ہے، تیرا اقتدار بھی ختم ہونے والا ہے، خوش نہ ہو، جو چاہے کر لے، میں حق بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آج ہمارے دوستوں کو بڑا سیاست کا شوق ہے، اس سے بھی بچو۔ یہ سیاسی لوگ کسی کے وفادار نہیں ہیں۔ آغا شورش کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب بھوک ہڑتال کی تو ایک بندے نے، اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کی تحریک زوروں پر تھی، تو ایک بندے نے آ کر ذوالفقار علی بھٹو سے کہا ملک کا نامور ادیب، نامور شاعر، نامور قلم نگار، نامور عالم بھوک ہڑتال پر ہے، منتیں کی جا رہی ہے، اگر اس نے بھوک ہڑتال نہ چھوڑی مر جائے گا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کو کہا گیا آپ جاؤ، اس نے کہا اس کو مرنے دو، اس کی مرنے کی وجہ سے ہمیں اقتدار ملے گا۔ یہ آپ ان پر بھروسہ کرتے ہو، ان کے نام لیتے ہو کہ فلاں پارٹی والا فلاں پارٹی والا، یہ ہمارے نہیں ہے، ہمارا اللہ ہے، اللہ بس، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہماری ہے، بس ہم اللہ اور اس کے رسول سے وفا کریں، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں ہمارا یار، ہماری دوستی، ہمارا تعلق کچھ بھی نہیں۔ ایک مومن، اللہ کا دوست، اللہ کا عاشق قیام کی حالت میں اللہ کے سامنے تعظیم سے ہاتھ باندھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ کی تعریفات کر رہا ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں کیونکہ آپ ہی سارے عالم کے رب ہیں، سارے عالمین کو پالنے والے ہیں۔ آپ نے جتنے زمانے بنائے، جتنے جہان بنائے، جیسی کیسی دنیا بنائی، ہر چیز کی پرورش کرنے والے آپ ہیں، سب تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ ایک آدمی ایک دنیا دار کے سامنے، ایک دولت مند کے سامنے ہاتھ باندھ کر کہہ رہا ہے او ملک صاحب سارا کچھ آپ ہو، وہ اور یہ اللہ کا عاشق برابر ہے؟ کیا کل قیامت کے دن اس سے سوال نہیں ہوگا؟ کیا ہم نے تعظیم کے ساتھ ہاتھ باندھ کر آپ کو دنیا داروں کی تعریف کے لیے بھیجا تھا، یا ہم نے اپنی بندگی کے لیے، اپنی تعریف کے لیے، اپنی توحید کے لیے، اپنے احکامات پر عمل کرنے کے لیے، سر جھکانے کے لیے بھیجا تھا؟ یہ ہمیں سوچنی چاہیے باتیں، اسی میں ہماری نجات ہو۔ حسیناؤں کے سامنے سر جھکایا جا رہا ہے، ان کی محبت میں دل کو تڑپایا جا رہا ہے، راتوں کی نیندوں کو اڑایا جا رہا ہے، یہ مر سڑ جانے والوں پر اپنا آرام خراب کر رہے ہو۔ جس کا حسن چند دن کا مہمان ہے، کمر جھک کے کمانی ہوئی، مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، بالوں پہ غالب ان کے سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی، آج جو لڑکی ہے کل وہ اماں ہوئی، کل وہ اماں ہوئی، پھر دادی ہوئی، نانی ہوئی، کیا بچا ہے؟ اتنا کچھ زندگی ہے۔ لیکن جو بھی اس راستے میں گیا وہ اللہ سے دور ہو گیا۔ اللہ کے قریب رہنا ہے، اہل اللہ کی صحبت ہے۔
کون ما صادقین، اللہ نے فرمایا میرے سچوں کی صحبت میں رہو، آنا جانا رکھو۔ جو تسبیحات پڑھتا ہو، نوافل کی کثرت کرتا ہو، یہ بھی اللہ کا دوست ہے، لیکن یہ عبادت گزار ہے، اصلاح کا فن نہیں جانتا۔ وہ اصلاح کا فن وہ جانتا ہے جو اصلاح کے گر بتاتا ہو، خالی دعائیں کر رہا ہے، دعا لے لو، دعا لے لو، دعا لے لو۔ یہ بھی ایک درجہ ہے، دعا لے لو اچھی بات ہے، لیکن اصلاح وہ نہیں کر سکتا۔ اصلاح کے لیے اس فیلڈ کا صاحب فن بندہ چاہیے۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے موضع انند پورہ میں بیان کیا، صحیح بھائی صاحب تھے، میں نے ان کو پتہ ہے، میں نے وہاں کہا بھائی ہر بندے کا پیر ہے، لیکن پیر کے لیے الفاظ مختلف ہیں۔ کوئی آدمی کرکٹ کھیلتا ہے، کوئی آدمی ہاکی کھیلتا ہے، کوئی فٹ بال کھیلتا ہے، چیڑی بلہ کھیلتا ہے، تو جو ملکوں در ملکوں میں آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، وہاں ان کا ایک کوچ ہوتا ہے جو ان کو بتاتا ہے کہ آپ نے لڑنا کیسے ہے، آپ نے دو کیسے لگانا ہے، آپ نے فلاں جگہ کھیلنا کیسے ہے، وہ رہنمائی ان کی کرتا ہے، اس کو کوچ کہتے ہیں۔ ایک آدمی کٹر دنیا دار ہے، لیکن اس کا کوئی گرو ہے، وہ کہتے میں اپنے گرو سے پہلے مشورہ لوں گا، صلاح مشورہ کروں گا، پھر آپ کو جواب دوں گا۔ پھر وہ اس کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے، کہتے یار ایسے ایسے مسئلہ ہے، فلاں آدمی نے اس طرح کی FIR میرے خلاف کر دیا ہے، تو مجھے بتاؤ اس سے کیسے نکلنا ہے۔ اب وہ گرو ہے، اور جو شیطان کے شکنجوں سے، نفس کے ہتھ کنڈوں سے نکلنے کا گر سکھاتا ہے، ہم اس کو شریعت کی روح میں کہہ دیتے ہیں بھئی یہ پیر ہے، یہ مرشد ہے۔ یہ تعویذ دینے والا، دم درود کرنے والا پیر نہیں ہے، وہ عامل ہے، عملیات کرتا ہے، عملیات کا کام کرتا ہے، تو اس کو پیر نہ کہا کرو۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ والا ہے، دم درود کرتا ہے، قرآن اور حدیث سے منقول جو صحیح صحیح چیزیں ہیں، قرآن کی آیت لکھ کر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لکھ کر تعویذ میں دیتا ہے، بڑا اللہ والا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے تو شفا ہو جاتی ہے، اللہ شفا دیتا ہے۔ اس حد تک تو بات ٹھیک ہے۔ یہ کہنا کہ وہ پیر ہے، لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، نہیں، اصلاح ایک مستقل الگ فن ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت امداد اللہ مہاجر مکی عالم نہیں تھے۔ مولانا محمد احمد صاحب اس زمانے میں بڑے بڑے اکابر حضرت کے قدموں میں جا کر بیٹھ رہے ہیں۔ حضرت تھانوی سے کسی نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہو، آپ کے علم کا چرچا ہر مدرسے میں ہوتا ہے، ہر مسجد میں ہوتا ہے، دنیا کے ہر کونے میں ہوتا ہے، آپ کو کیا پڑ گئی کہ آپ ایک غیر عالم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں، بڑے ادب سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہاں، یہ امداد اللہ مہاجر مکی ہی نے رنگ چڑھایا ہے، یہ امداد اللہ مہاجر مکی کی برکت ہی ہے، یہ ان کی تربیت ہی کا صلہ ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے میں تھانوی کا نام ہے، تھانوی کے علم کے چرچے ہیں۔ اگر امداد اللہ مہاجر مکی کے قدموں میں نہ بیٹھتا، میرا علم اس طرح نہ چمکتا۔ یہ خود حضرت تھانوی نے خود لکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں بڑا پتہ ہے، ہمیں بڑا پتہ ہے، بس چھوڑو اس چیز کو۔ بھائی نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ سیکھنا پڑے گا۔ ہر آدمی کو پتہ ہے تھانہ کہاں ہے،
عدالت کہاں ہے؟ ہر آدمی کو پتا ہے کہ تھانے دار کیا کرتا ہے، جج کیا کرتا ہے، لیکن جب تھانے میں پھنس جائے تو ہم اس کے ساتھ جا کر مشورہ کرتے ہیں جو تھانے کے معاملات کو سمجھتا ہے، وہاں کے دو پیج کو سمجھتا ہے، اس سے مشورہ لیں گے۔ حضرت مشورہ دو، ملک صاحب مشورہ دو، کیا کریں؟ کہ ملک صاحب نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، فیصلہ تو جج نے کرنا ہے، لیکن نہیں، جس کا آنا جانا ہے، جس کو ان چیزوں کا پتہ ہے، تجربہ ہے، ان سے رہنمائی لیتے ہیں تو سب کو اسی طرح پتہ ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، پیغمبر علیہ السلام اللہ کے آخری برحق نبی ہیں، آپ کی اتباع کے بغیر نجات نہیں ہے، ہر چیز کا پتہ ہے۔ لیکن جو اس راستے کا سچا راہی ہے، جس کو رب نے کہا کونوا مع الصادقین، اس کے ساتھ تعلق ضروری ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب جنہوں نے تفسیر معارف القرآن لکھی ہے، حضرت بھی پیر تھے، حضرت بھی کسی کے مرید تھے، ایسے نہیں ہے، یہ سب صاحب نسبت لوگ۔ حضرت کو اجازت تھی تربیت کرنے کی، حضرت کا ایک مرید تھا، حضرت نے ایک دن مسجد سے آتے ہوئے دیکھا لوگوں کے جوتے سیدھے کر رہا ہے، دوسرے دن دیکھا جوتے سیدھے کر رہا ہے، تیسرے دن دیکھا جوتے سیدھے کر رہا ہے۔ حضرت نے کہا ادھر صوفی کیا کر رہا ہے؟ کہ حضرت میرے دل میں نا بڑائی آئی ہے، میرے دل میں خیال آیا ہے، میں بڑا اچھا آدمی ہوں، بڑا نیک آدمی ہوں، خیال آیا ہے، میں اپنے نفس کو رگڑا لگا رہا ہوں۔ میں نے اپنے نفس کو کہا اچھا تو خیال کرتا ہے تو بڑا ہے، چل جوتے سیدھے کر۔ حضرت نے فرمایا تیرے اندر ادبی کبر ہے، تکبر کی بیماری ہے، میں تیرے کردار میں جھانک رہا ہوں، تیرے اندر بڑی آکڑ ہے کہ تو کہتا ہے تجھے کسی اللہ والے کی ضرورت نہیں ہے، تو کہتا ہے کہ تجھے کسی مصلح کی ضرورت نہیں ہے، تو نے اپنا علاج اب خود تجویز کر لیا ہے۔ خود الٹراساؤنڈ کراؤ اور دوسرا وہ ایکسرا ہوتا ہے وہ کراؤ، مشین لگواؤ معدے کے درد کی، گردے کی، پر رپورٹ دے کے خود دوائی لے لو جا کے۔ بڑی بڑی لسٹیں بنی ہوئی ہوتی ہیں دوائیوں کی، ہمارے پاس بھی واٹس ایپ پہ کبھی آ جاتی ہے، یہ بیماری ہو یہ دوائی لو، یہ بیماری ہو یہ دوائی لو، یہ بیماری ہو یہ دوائی لو، پوری لسٹیں آتی ہیں، 200-300 بیماریوں کے علاج اور ان کی دوائیاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں خود کیوں نہیں جاتے؟ خود جاؤ، الٹراساؤنڈ کراؤ، ایکسرا کرواؤ، رپورٹ دیکھ کر دوائی اس لسٹ سے دیکھ لو، فلاں بیماری کی یہ دوائی ہے، جا کر دوائی لے کے کھا لو۔ اگلے دن تاکہ جلدی جنازہ ہو۔ جسمانی علاج کے لیے ہم اتنے حساس ہیں، آپ ایک بک لو، اس پر تمام ادویات کے نام لکھے ہوتے ہیں، ہر کمپنی اپنی ادویات کے نام دیتی ہے۔ آپ کے پاس کوئی ایک دوائی آ جائے، آپ اس کا QR کوڈ سکین کرو، گوگل پر اس کو کاپی پیسٹ کرو، وہاں پر آپ کو پوری لسٹ ملے گی۔ آج میں نے صبح دیکھی ہے، ایک دوائی کا ایسے نکالا، تمام بیماریوں کے نام اور ان کی دوائیوں کے نام، جو اس کمپنی نے بیماریوں کے لیے دوائیاں بنائی ہیں، سب کے نام ہیں۔ تو آپ خود جا کر الٹراساؤنڈ کرا کے آ جاؤ۔ آپ کو پتا ہے ڈاکٹر بھیڑیا ہے، درندہ ہے، خام خواہ اپنا کمیشن بٹورنے کے لیے فضول قسم کے وہ ٹیسٹ وغیرہ لکھ دیتا ہے، یہ ٹیسٹ کراؤ، یہ کراؤ، یہ کراؤ، یہ کراؤ۔ صبح مجھے ایک ساتھی بتا رہا تھا، میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے مجھے ایک ٹیسٹ لا کر دیا، ساتھ میں دکان کا نام بھی لکھ کر دیا کہ فلاں جگہ سے ٹیسٹ کرا کے آؤ۔ تو اس نے کہا میں اس ڈر کی وجہ سے وہاں نہیں گیا کہ وہ پیسے زیادہ لے گا، دوسری جگہ سے میں نے ٹیسٹ کروایا، جیسے ڈاکٹر کے پاس ہے اس نے رپورٹ پھینک دی کہ وہاں سے کروا کے آؤ۔
اب مریض کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر اس طرح میرے ساتھ حرام زادگیاں کرتا ہے، لیکن باوجود اس کے بھی مریض ڈرتا ہے کہ اگر اب خود میں نے اپنا علاج شروع کر دیا تو مر جاؤں گا۔ مسیحت رہے ہی نہیں ہے، الا چند ہوں گے نیک اچھے ڈاکٹر جو صحیح معنی میں خدمت سمجھ کر کرتے ہیں۔ حضرت قاری رحیم بخش پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا پہلے زمانے میں جو استاد ہوتا تھا نا، استاد بچے کو سبق نہیں آتا تھا تو وہ ساری رات اس بچے کے لیے دعا کرتا تھا، تہجد کی نماز میں رو رو کر دعا کرتا تھا۔ جو پیر ہوتا تھا پہلے زمانے میں، اصلاح کرنے والا، جو مرید آ کر کہتا حضرت مجھے یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، تو اس کو جیسے علاج بتاتے تھے، رات کو رو رو کر دعا بھی کرتے تھے، یا اللہ میں نے یہ بتایا، اس کی اصلاح بھی فرما دے۔ اور ڈاکٹر حکیم بھی پہلے ایسے ہوتے تھے کہ دن کو اگر اس کے پاس مریض آتے تھے تو رات کی تنہائیوں میں گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا کرتے تھے، یا اللہ مریضوں کو شفا عطا فرما۔ آج کل کے بھیڑیے کہتے کتنے گاہک لگے، کتنے وہ پیشنٹ، ایسے ڈاکٹر صاحب ہمیں بتاؤ نیند میں جا رہے ہو آپ، کہتے پیشنٹ کتنے پیشنٹ لگتے ہیں، ڈاکٹر آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے 50، کوئی کہتا ہے 75، کوئی کہتا ہے 100۔ یعنی اب پیسہ کمانا مقصد ہے، خدمت ختم ہو گئی، جو خدمت مقصد تھا وہ ختم ہو گیا ہے، نام ہے بس خدمت کر رہے ہیں، اصل میں بھئی یہ ساری چیزیں عارضی ہیں۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقرر وقت تک اللہ نے روزانہ جب ہم سوتے ہیں دن کو یا رات کو، ہماری روح ہمارے جسم سے نکل جاتی ہے، اللہ جب بھی ہم جاگنا چاہتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ جاگ جائے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، روزانہ ایک مقرر وقت تک اللہ اس کی روح کو چھوڑ دیتے ہیں کہ دوبارہ چلی جا، دوبارہ چلی جا، دوبارہ چلی جا۔ ایک وقت آتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اس کی روح کو اللہ کریم روک لیتے ہیں کہ بس اب معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اس لیے اہل اللہ کے ساتھ تعلق حقیقی چیز ہے، نہ بدن ہمارا اپنا، نہ آنکھ ہماری اپنی، نہ کان ہمارا اپنا، نہ زبان ہماری اپنی، نہ ہاتھ ہمارے اپنے، نہ پاؤں، جسم کا کوئی ایک عضو ایسا نہیں ہے جس کے ہم مالک ہوں۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے کسی عضو کو اگر آپ خود نقصان پہنچاؤ گے، کل قیامت کے دن اللہ کے حضور آپ کو جواب دینا ہوگا کہ آپ نے اپنے فلاں عضو کو تکلیف کیوں پہنچائی ہے۔ میرا ہاتھ ہے، میری مرضی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی انگلی کو توڑ دوں، میرے کان میری مرضی میں کاٹ دوں، قیامت کے دن سوال ہوگا۔ تو خواہشات حضرت کیوں آتی ہیں؟ دعا کرو خواہشات ختم ہو جائیں۔ ایک اندھا آنکھے جو الحمدللہ سے میری 45 سال عمر ہو گئی ہے، الحمدللہ میں کدے ہی کہیں دی ماں بھیڑ دھی نہیں دی تھی، اس آنکھ کو متا کی بیٹھے کاری سے دوندہ ہے۔ ایک ہجڑے کو کسی نے کبھی ولی لکھا ہے، ایک خسرے کو کسی نے قطب الابدال، زمانے کا روم، زمانے کا تبریزی لکھا ہے؟ نہیں لکھا۔ مطلب دل میں گناہ کی خواہش اٹھے گی، آپ کا اور میرا دل کرے گا کہ میں حسین کو دیکھوں، میں جاؤں یار اس کے ساتھ گپ شپ کروں، میں نہ اس کو برگر کھلانے کے بہانے اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزاروں، پھر پیچھے ہٹ جاؤ۔ نہیں، اللہ ناراض ہوگا، اللہ اپنا غضب نازل کر دیں گے، اللہ مجھے اپنی محبت سے محروم کر دیں گے، میں نہیں جاتا۔ یہ جو مشقت برداشت کرو گے، یہ جو گناہ چھوڑنے کی تکلیف برداشت کرو گے، اس کے عوض مولا کریم
ہمیں اپنی دوستی کا شرف دیں گے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں میں ایمان والوں کا دوست ہوں، میں ایمان والوں کا دوست ہوں۔ تو دوستی قربانی مانگتی ہے، بغیر قربانی کے دوستی نہیں ملتی۔ تو گناہوں کو، خواہشات کو اپنے قدموں کے نیچے رکھ کر لتاڑ دینا، یہ ہے اللہ کی دوستی، یہ ہے اللہ کا قرب۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے، حسیناؤں کے ساتھ گپ شپ بھی لگا رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، حسین حسین لڑکوں کو اپنے ساتھ لے کے اس کو ٹھڑک بھی مار رہا ہے۔ وہ کہہ رہا میں بڑا متقی ہوں۔ خالد اقبال صاحب نے اسی کو کہا، ادھر ہیں حسن ازل پہ نظریں، ادھر ہنسی دیکھتا ہے، مسجد میں آیا اللہ پہ نظریں ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، اللہ مجھے اپنی رضا کا پروانہ دیں گے، اللہ مجھے اپنی دوستی عطا کریں گے، اللہ مجھے جنت عطا کریں گے، اللہ میری زندگی خیر اور عافیت سے بھر دیں گے۔ جیسے مسجد سے باہر نکلتا ہے، حسیناؤں کو دیکھتا ہے۔ میرے پیر و مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب فرماتے ہیں، حسین کو جب صوفی دیکھتا ہے نا، ایسے غصے سے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، دیکھو تو صحیح کتنی بے حیائی آ گئی، اندر مزہ لے رہا ہوتا ہے، اندر مزہ لے رہا ہوتا ہے۔ نفس بڑا خبیث ہے، نفس بڑا بدماش ہے، یہ دکھاتا بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھواتا ہے اور مزے بھی لیتا ہے، مزے بھی لیتا ہے۔ یہ اپنا کام پورا کر جاتا ہے، صوفی کو پتہ ہی نہیں چلتا اس نے گیم کیا چلائی۔ میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب فرماتے تھے بھائی یہ ایک دوسرے کے گھر رہنا، میل جول، یہ مخلوط ماحول ختم کر دو۔ تو ایک آدمی نے کہا حضرت یہ کیا ہوتا ہے اس سے، یہ چچا داد، ماما داد، خالو داد، پھوپھی داد، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا حضرت، یہ سارے بہن بھائی تو ہوتے ہیں، یہ خالو داد بھائی ہوتا ہے، خالو داد بھائی، مامو داد بھائی، چچو داد بھائی، پھوپھی داد بھائی، پھر یہ جب رات کو کام تو پھر ہم داد بھائی۔ دادا پیر فرماتے تھے پھر یہ ہو گیا ہم داد بھائی، پھر آ جاتے حضرت صاحب ہن ساڈا نکاح ہو سکتا ہے۔ مجھے ایک آدمی کہتا ہے حضرت صاحب میں نا سسرال جب جاتا ہوں ایک ہی بیڈ پر ہم سوتے ہیں، مطلب ادھر میری بیوی، ادھر میری ساس، ادھر میرا سسر، بیڈ بڑا ہے۔ میں نے کہا بیڈ تو بڑا ہے پر میں بتا دوں آپ کو کام بڑا ہو گیا ہے۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا آپ کا نکاح ختم ہو گیا۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا ایمانداری سے، میں نے کہا سچ سچ بتانا، نیند میں انسان بے ہوش ہے ادھر ادھر، کبھی آپ کی ران، آپ کی ساس کی ران پر نہیں گئی ہے کہ میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا سے ہوش آیا ہوگا، نیند بے ہوشی، آپ کو مزہ آیا ہوگا کہ یہ بڑی ران تو بڑی ٹیٹ ہے۔ ہاں لیکن میرا خیال تھا میری بیوی ہے۔ میں نے کہا چاہے تیرا خیال تھا تیری بیوی ہے، تیرا رشتہ ختم، حرمت مسائرہ کے تحت تیری بیوی تیرے نکاح سے ختم، تیری بیٹی بن گئی۔ تم کہتے ہو کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے حضرت صاحب؟ رشتہ برباد ہو گیا اور کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد زنا ہوگا، حرام کی نسل پیدا ہوگی، حرام کی اولاد پیدا ہوگی، اور کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، بس اتنا بے غیرتی ہوگی۔ نکاح ختم ہو گیا، آپ زندگی ساتھ ساتھ ہے نہیں بھائی۔ اللہ نے جو دین دیا ہے انسان کی عین فطرت کے مطابق ہے، انسان کے تحفظ کے لیے ہے، نسل انسانیت کی بقا کے لیے ہے یہ اسلام۔ یہ ایسے نہیں اللہ نے حرمات کے مسئلے، محرم غیر محرم کے مسائل بیان فرما دیے۔
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ نے فرمایا اے پیغمبر ایمان والے مردوں سے فرما دیجئے کہ جب غیر محرم سامنے آئے اپنی نظروں کو جھکا لیجئے۔ ایک صوفی سے میری دکان دے آئے، یہ گل کئی دفعہ سنا کے دی، اس کو دے 4 مہینے لاتے آئے دے بلا میں کتاب پڑھتا بیٹھا، پتہ نہیں موبائل لیتا بیٹھا، تے کوئی عورت موٹر سائیکل دے یہ سبزی کی نا، وہ آج حضرت صاحب دیکھو تا صحیح لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں انہیں منہ دے میں کہ کیا؟ وہ حضرت صاحب میرے تھو پکڑ دے مرد دیکھو تا صحیح، حضرت صاحب دیکھو تا صحیح، اتنا بے حیائی آ گئی۔ میں کہ جتنا بھی بے حیائی آ گئی پر تو چٹ ٹھیک ہے، جڑا کو ذریعہ ایمان دی نور نورانیت دل دی ہو گئی، دیکھو تا صحیح، اتنا بے حیائی آ گئی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایسا ماحول ہو کہ سارے شرم و حیا والے ہوں، سارے عزت والے ہوں، سارے وقار والے ہوں۔ تو پھر حضور کا یہ فرمان کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا ایک جھاڑیوں بھری کانٹوں بھری ایک وادی ہے جس سے سنبھل کے گزرو کہ کہیں وہ آپ کو چھلنے نہ کر دے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کا ایمان نہ ختم ہو جائے، آپ کا ایمان نہ چھلنی ہو جائے، یہ مقصد تھا۔ جب حسین نہیں ہوں گے مجاہدہ کیسے ہوگا؟ پھر وہی اندھے والی بات آ گئی کہ 40 سال ہو گیا الحمدللہ میں نے کسی ماں بہن کو نہیں دیکھا، کسی کی ماں بہن کو کیا تو نے اپنی ماں بہن کو نہیں دیکھا، اس کا پٹھا بڑا بزرگ بنتا ہے۔ آنکھیں ہو تو دیکھے نا۔ اس نے الحمدللہ اندھے نے 40 سال کسی کی ماں بہن کو نہیں دیکھا تو استغفراللہ اس نے 40 سال میں کبھی ماں کی زیارت بھی نہیں کی کہ اس حج کا ثواب ملتا۔ ہاں جلیل میاں، تو دل میں خواہش اٹھی ہے گناہ کرنے کی، اس کو ٹھوکر مارنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے امتی کا یعنی میرے امت میں سے کوئی میرا امتی ایسا کہ ایسی جگہ سے گزرا اس کے سامنے ایک ایسی حسینہ آ گئی کہ اس کی اچانک نظر اس پر گئی، اللہ کے خوف سے اس نے آنکھ نیچے کر لی اس صدمے کی وجہ سے کہ میں دوبارہ دیکھوں، لیکن مجھے اللہ نے روکا۔ اس نے ہمت کی، اتنی ہمت کی کہ نہیں دیکھا، لیکن جسم نے اس کی اس مجاہدے کو برداشت نہیں کیا، جسم کی طاقت اتنا نہیں تھی کہ وہ اس صدمے کو برداشت کر سکتا، اس حال میں وہ مر گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عرش کے سائے میں وہ نبیوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا۔ قربانی ہے تو انعام ہے، یہ نہیں اللہ سے عرش دا سایہ دیسی، اللہ سے عرش دا سایہ دیسی۔ وہ بعض بندے ایسے نوازیں حضرت کو چاہ پلا دو، ناشتہ کروا دو، ٹکر کھوا دو، بس حضرت صاحب میں محبت کرے نا تو ہاں تو آدھے نال میں تو کو چاہ پی لینا، میں تو کو ناشتہ تو کروا دینا۔ ابو طالب حضور کو ناشتہ کنا کروا، ابو طالب نبی سے کو روٹی کنا کھوا، ابو طالب نبی دی ہر مشکل دے ویلے نبی دے نال کنا کھڑدا۔ تو یہاں دعوے نہیں، محبت کے کھوکھلے نعرے نہیں، یہاں کندھے سے کندھا ملا کر، یہاں سینے سے سینہ ملا کر نفس اور شیطان کے خلاف سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ۔ جتنے تیر و ترکش لگتے ہیں لگ جائیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، نہ آنکھوں سے حسیناؤں کو دیکھنا ہے، نہ کانوں سے حسیناؤں کی بات سننی ہے، نہ زبان سے حسیناؤں کی بات کرنی ہے۔ یہ تو الحمدللہ حضرت سے میں سونے لگا لے کیا نہیں کرنا، ایک پلیت غلیظ اندر مزے کے اندر اٹھا میں انہیں دی مذمت کرنا، تو یہ مذمت کرنا بھی کوئی اللہ والا آپ کو سکھائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آ گیا، کہا حضرت چلا لگانا، کہا لگا۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت نے ذکر کروایا، گھر تشریف لے گئے۔
حضرت جیسے اندر داخل ہوئے وہ صوفی کو نہ تھوڑا دور جا کے جنون آ گیا، اس نے کہا اللہ اللہ ایسے نعرے لگائے، حضرت فوراً واپس آ گئے، کہا پاگل ہو گیا، اللہ کی محبت میرے اوپر غالب آ گئی، کیا تو ہمیں سکھانے آیا ہے اللہ کی محبت یا سیکھنے آیا ہے؟ اللہ کی محبت سکھانے آیا ہے سیکھنے آیا ہے؟ سیکھنے ہوگا، پھر بندے دا پتر بیٹھ پھر نہ نعرہ لگا، جیسے ہم سکھائیں گے ویسے سیکھو، کہاں اٹھنا ہے کہاں بیٹھنا ہے۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے مدرسے کے محتمم نے حضرت تھانوی کا مرید تھا، خط لکھا کہ حضرت صاحب میرے ماتحت یہ جو لوگ ہیں کوئی بات کرتے ہیں مجھے بہت غصہ آ جاتا ہے، میرا بلڈ ہائی ہو جاتا ہے، لیکن جب میں اکیلا رات کو تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا ہوں تو میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ میرے ماتحت لوگوں نے جو مجھے مشورہ دیا وہ صحیح تھا۔ حضرت نے فرمایا آپ کو بہت خطرناک بیماری ہے، عارضی طور پر کسی اور کو مدرسے کا محتمم بناؤ اور فوراً خانقاہ میں آ جاؤ، اور جیسے خانقاہ میں آئے فرمایا جوتے سیدھے کرو۔ بہت بڑے مدرسے کا محتمم، زمانے کا بہت بڑا قاری، بہت بڑا عالم، وقت کا شیخ الحدیث، حضرت نے فرمایا جوتے سیدھے کرو، لیٹرین صاف کرو۔ 40 دن کے بعد حضرت نے اپنے ایک خادم سے کہا یہ جوتے صحیح سیدھے کرتا ہے؟ حضرت نے کہا حضرت نہیں گڑبڑ کرتا ہے، کہ سکھاؤ اس کو، اتنی تمیز نہیں ہے، اس کو محتمم کس نے بنایا؟ یہ جو دماغ میں خرناس تھا نا محتمم، حضرت نے وہ نکال دیا۔ یہ جو دماغ میں خرناس ہے نا، میں بڑا دولت والا ہوں، میں بڑا کاروباری ہوں، میری بڑی دکان ہے، میں بڑا اچھا تاجر ہوں، میں اچھا کسان ہوں، یہ جو دماغ میں خرناس ہے اس کو پہلے نکلوانا پڑتا ہے، یہ بہت خطرناک جراثیم ہے، اس کا علاج ضروری ہے۔ پھر کچھ وقت گزرا، 6 ماہ گزر گئے تھے، 6 ماہ کے بعد بڑے بڑے علماء حضرت تھانوی کی خانقاہ میں آئے تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے سب کے لیے دسترخوان لگوایا اور اس کا نام لے کر کہا اے ادھر آ۔ وہ قریب آیا، حضرت نے ایک بوٹی، ایک آلو، ایک روٹی پہ لپیٹ کر دیا، کہا جاؤ جوتے والی جگہ پہ بیٹھ کے کھاؤ۔ تو سب نے کھانا کھایا، سب دیکھ رہے تھے کہ ہم سے بڑا عالم، ہم دسترخوان میں بیٹھے، ہم سے بڑے عالم کو ادھر بٹھا دیا، ہم سے بڑے عالم کو ادھر بٹھا دیا، کیوں گئی؟ تو سارے حیران۔ جب کھانا کھا چکے تو حضرت نے پوچھا او فلاں، کھانا ہم نے آپ کو دیا ہے، ناراض تو نہیں ہے کہ وہاں بٹھا کے کھلایا؟ کہا حضرت میں تو اس لائق بھی نہیں تھا، آپ کی مہربانی ہے، آپ نے ہمیں دروازے میں تو بٹھا کے کھلا دیا۔ حضرت نے فرمایا جاؤ اب مدرسہ چلاؤ۔ پھر وہ مدرسہ ایسا چمکا کہ دنیا کے بڑے بڑے نامور علماء وہاں سے پیدا ہوئے، نامور قرہ وہاں سے پیدا ہوئے۔ ایسا نہیں ہو جاتا۔ تو بہرحال وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کچھ روحوں کو اللہ کچھ وقت، کچھ مدت کے لیے اللہ واپس انسان کے بدن میں لوٹا دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ ابھی اس کو ہم نے وقت دیا ہے، دیکھو کیا کرتا ہے۔ تو اس لیے مومن اللہ کا دوست جب سوتا ہے دعا پڑھتا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اے الہی میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں، تیرے نام کے ساتھ جیتا ہوں۔ اور جب صبح نیند سے بیدار ہوتا ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے، اس ربا کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، موت کے بعد جس نے ہمیں زندہ کیا، و الیہ النشور، اور اسی کی طرف ہم نے جانا ہے۔
پھر بھی اعلان کر دیا اللہ موت آخر آنی ہے، بالآخر تیرے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ جب یہ انسان کے اندر احساسات کیفیات ہوں گی کہ اللہ نے مجھے زندہ کیا، اللہ ہی کی طرف میں نے جانا ہے، زندگی کا حساب کتاب ہوگا، میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، میں نے اپنے معاملات کا حساب دینا ہے، جب یہ احساس ہوگا، یہ احساس انشاءاللہ انسان کو اللہ کے حضور بہت بڑے مرتبے پر پہنچا دے گا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی دوستی نصیب فرمائے، اللہ والوں کا ساتھ نصیب فرمائے، اپنے اصلاح کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔